بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہاروسکوپ کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے ایک اہم ستارے کینسر کی، جو سب سے حساس، جذباتی اور محبت بھرے لمحات جو ہے وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا اس میں امپورٹنس ہے۔ دیکھیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے خاندان پر اور اپنے سنسیئر لوگوں پر اور ارد گرد کے لوگوں پر کافی جان نچھاور کرتے ہیں اور بڑی سنسیئرٹی شو کرتے ہیں۔ 15 مارچ سے لے کے 31 مارچ تک جو ہے وہ اس ستارے میں کون کون سی دلچسپ تبدیلیاں آنے والی ہیں، وہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ان کو آنے والے دنوں میں مزید اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں، کیونکہ میں نے 15 دن کا احاطہ کیا ہے۔ لوگوں کو ایک ہفتہ یا ایک مہینے کا ہاروسکوپ بتاتے ہیں، تو میں نے ذرا 15 دن کا بھی وہ رکھے ہیں کہ جو ابھی آنے ہیں، تاکہ لوگ اپنی پلاننگ جو ہے وہ اس سلسلے میں کر لیں کہ آنے والے دن جو ہے اور آنے والے لمحات اس کے لیے کیسے ثابت ہوں گے۔ تو 15 مارچ سے شروع کرتے ہیں۔ 15 مارچ کی تاریخ جو ہے وہ کینسر کے لیے بھرپور توانائی، جذبات اور توازن لانے کے سلسلے میں بہت اہم ہے۔ خاندان کے ساتھ ان افراد کو وقت گزارنا جو ہے وہ بہت خوشگوار رہے گا۔ 16 مارچ کو مریخ کی حرکت پیشہ ورانہ معاملات میں محنت اور مستقل مزاجی جو ہے وہ اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔ کاروباری مواقع ملیں گے آپ کو، ان سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ 17 مارچ آ جائے گی تو 17 مارچ کو سورج اور زحل کا ملاپ جو ہے وہ خود اعتمادی میں اضافہ کرے گا۔ ملازمت کا کاروبار میں ترقی کے امکانات ہیں۔ 18 مارچ کو عطارد کی مثبت حرکت جو ہے وہ ذہنی سکون اور گفتگو میں خوشحالی اور خوشگواری لائے گی۔ دوستوں کے ساتھ وقت جو ہے وہ گزاریں۔ 19 مارچ کو مشتری کی موجودگی مالی فوائد اور کاروباری معاہدوں میں کامیابی کا تنتنا بجا رہی ہے آپ کے لیے۔ اور 20 مارچ کو زہرہ کا اثر جو ہے وہ محبت اور تعلقات میں خوبصورتی لائے گا۔ کسی خاص شخص کے ساتھ وقت گزارنے کا ان کو موقع جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ پھر 21 مارچ جو ہے وہ اس میں پلوٹو کی موجودگی جو ہے وہ اندرونی طاقت، جذباتی مضبوطی احساس دلائے گی اس چیز کا، اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ 22 مارچ کو کیونکہ زحل کی توانائی جو ہے وہ روزمرہ کے معمولات میں وہ استحکام لائے گی، گھر کے معاملات میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ 23 مارچ کو آپ لوگوں نے روحانیت کی طرف دھیان دینا ہے، روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں اور نیک کام کریں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی پھر آ جائے گا 24 تاریخ کو جو ہے وہ یورینس جو ہے وہ گھریلو معاملات میں اچانک تبدیلیاں لے کے آئے گا، اور تحمل سے کام لیں اور گھبراہٹ سے بچیں۔ 25 کو چاند اور مریخ کی جوڑی جو ہے وہ جذباتی توانائی میں اضافہ کرے گی۔ اپنے الفاظ کا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی کو دل کو جو ہے وہ ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی زبان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور ایک دفعہ زبان سے نکلا ہوا تیر جو ہے وہ پھر وہ کہتے ہیں جی یہ واپس لوٹ کے نہیں آتا، سوری بھی کر لیں آپ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ 27 تاریخ کو عطارد کی تیز حرکت جو ہے وہ نئے آئیڈیاز، منصوبوں کا راستہ جو ہے وہ ہموار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لکھنے اور گفتگو کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔ پھر 28 تاریخ کو پلوٹو کا اثر جو ہے وہ اندرونی طاقت، عزم میں اضافہ کرے گا، جذباتی معاملات میں مضبوط رہیں۔ 29 کو سورج اور زحل کی جو ہم آہنگی ہے اس میں وہ آپ کو کاروبار میں استحکام اور کامیابی کا اشارہ دے رہی ہے۔ مستقبل کے منصوبے بنائیں، یہ دن جو ہے وہ آپ کو ڈیسیژن لینے کے لیے بہت اچھا ہے۔ 31 مارچ کو چاند کی آخری حرکت جو ہے وہ سکون، راحت اور خاندانی تعلقات میں محبت اور خوشی کا پیغام لے کر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں کسی دوسرے سٹار کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔